تو میں وکیل بن کے آتا ہوں اور وہ دوپہر میں یہ بتایا رات کو ڈرامہ ہونا ہے. اب میرے دماغ نائلہ رحمان میرے ساتھ ہوتی تھیں تو میں نے وہ انٹری لکھی اسی دوپہر میں. وکیلوں سے کو فون کیے, وکیلوں کی لینگویج یہ سب سیکھ کے میں نے وہ انٹری اس طرح ردم میں لکھی ہے ماشاءاللہ کہ پھر میں غصہ ہوں تو ایک پڑھا لکھا سا کام تھوڑا سا ایجوکیٹڈ کام وہ نظر آیا اور ریئیکشن میں. پھر اسی میں عمر بھائی کو بھی بلا لیتا ہوں, ادھر آؤ ابا کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ. ہاں دیکھا ہے وہ ڈرامہ, زیبا شہناز بھی تھی اس میں. عمر شریف صاحب کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا تو عجیب عجیب سوال کر رہے تھے, بیٹے بنے ہوئے تھے. بیٹے میں جو موٹی سی عورت پھرتی رہتی اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بولے میری بیوی ہے. اس کا مطلب ہے تم اس کے میاں ہو, تو وہ تمہاری بیوی ہے تم اس کے میاں ہو, ہم تمہارے کیا لگے. اس طرح سے عمر بھائی کے ریئیکشن ہوتے تھے. پھر وہ بڑا کمال 90% فلبدی ہوتا تھا. فلبدی وہ ظاہر ہے. میری ہمیشہ سے عادت تھی. عمر بھائی بھی حیران رہ جاتے تھے کہ یار اس کو دوپہر کو رول دو, رات کو رول دو, یہ بنا کے کچھ نہ کچھ لے کے آ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اسٹیج ڈرامے کی ہسٹری کا سب سے بڑا لافٹر وہ سلیم بھائی کا ہے. وہ کون سا میں آپ کو بتاتا ہوں. کون سا؟ وہ ایکس رے ہو رہا ہے نا, وہ ہاسپٹل کا ڈرامہ تھا نا. مامو مذاق مت کرو, مامو مذاق مت کرو میں وہ سین تھا وہ جو کہتے ہیں کہ ایکس رے والا وہ کیا تھا سلیم بھائی ہو جائے نا. انہوں نے کہا کہ کپڑے میں آیا روتا ہوا, میں نے کہا یہ کیا ہے یار, یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہ لیں کیا ہوا؟ میں ایکس رے کرانے گیا نا, ہاں اندر کمرے میں گیا, ہاں گھوپ اندھیرا, ہاں پھر میں نے کہا ایک آواز آئی کپڑے اتارو, تو میں نے کپڑے اتار دیے. پھر میں نے کہا بھائی میں کپڑے کہاں رکھوں؟ کہ لگا جہاں میرے پڑے میں. اور اگر پہلے سے کون اتار کے یار یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے آپ نے اس سے ریلیٹ کیا. اچھا سلیم بھائی یہ بتائیں کبھی شادی ہونے کے بعد افسوس ہوا کہ میں کنوارا ہی ٹھیک تھا یار؟ کہ بیوی کے خرچے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ یہی سوچتا ہے یار کنوارا ہی ٹھیک تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کنوارے ہونے کا ایک فائدہ ہے. کیا کنوارے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ کنوارے لوگوں کا صرف ہاتھ دکھتا ہے, دل نہیں دکھتا. مطلب سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے, بیوی تو ہوتی نہیں ہے. اور موبائل پہ لگے رہے تو ہاتھ دکھ جاتا ہے. موبائل برتن بھی خود ہی دھو رہا ہے, بوتلیں بھی خود ہی بھر یہ تو کر کے کلیئر کر دیا سب اس میں پتہ ہے بات بہت ڈیپ میں چل. میں آپ کو بتاؤں کلیئر میں آپ کو مجھے تو لڑکے جو ہے نا سلیم بھائی, ہم لڑکے جو ہیں کنوارے لڑکے جو ہے نا, ہم لڑکے رات کو سوتے اکیلے ہیں مگر صبح اٹھتے اکیلے نہیں ہیں. مطلب کیا دوست وہ اٹھاتا ہے ہم پہلے ہاں گھر میں ماسی آ جاتی ہے مرغا اٹھتا ہے اٹھانے. سوری میں اس بات کو کیسے کلیئر کروں. ہاں میں اس بات کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں اس بات کو, اور یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں سلیم بھائی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ بے عزتی اور شادی ایک ہی جیسی ہوتی ہے, اچھی تبھی لگتی جب دوسرے کی ہو؟ یار تم ادھر کوئی بندہ نہیں ڈمی بٹھایا کرو, باتیں تو تم نہیں کرنی ہوتی ہیں, ہنسنا بھی تم نہیں ہوتا. سوال پوچھ رہا ہو کوئی خاص واقعہ اور اسٹیج کا, اس کے بعد اگلا جملہ دے دیتا ہو بندہ. اور سوال بھی ایسے کرتا ہو بندہ جواب دے کے اس کو سمجھ لو مجھے تو لگ رہا ہے آج مجھے واپس جا کے نہانا پڑے گا. اچھا باتھ روم نہانے میں یاد آیا باتھ روم میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں بھائی ساتھ ہو, آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اپنی ساری وارداتیں میرے سے پوچھنا ہے, کوئی ساتھ ہو. کامیڈین جو ہوتے ہیں نا باتھ روم میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, سوچتے ہیں جیسے یہ بہت نہاتا ہے, ٹائم لگاتا ہے, بہت دیر میں نکلتا ہے, صابن گھولتا رہتا ہے. سلیم بھائی ہاں جی کتنے ممالک گھوم چکے ہیں اپنے اس ہنر کی وجہ سے؟ اور چکر نہیں ہے آپ کو, اتنے گھومے آپ. ہاں اور کس کس کو گھمایا آپ نے؟ صرف اکیلے گھومے یا زبردستی کسی کو گھمایا؟ آؤ گھماؤ یار میں کتاب لکھ کے دے دوں گا. اچھا کتنے ممالک گھومے؟ ماشاء اللہ آدھی دنیا گھوم چکا ہوں. سب سے زیادہ کس کے ساتھ گھومنے میں مزہ آیا آپ کو؟ دیکھیں میں نے معین بھائی کے ساتھ بھی ٹور کیا ہے. معین بھائی کے ساتھ لگتا تھا کہ پاکستان کا کیا بات ہے, کیا بات. واہ واہ واہ. عمر بھائی کے ساتھ بھی ٹور کیا ہے, اور دونوں کے ساتھ مختلف قصے مختلف واقعات رہے ہیں. بعض چیزوں میں بڑا عمر میں نے باہر زیادہ ہنسایا ہے. ویسے میں عمر شریف کے سامنے کبھی بول نہیں سکتا تھا, لیکن باہر میں نے واشنگٹن اترے ہیں اور وہ بندہ ایئرپورٹ سے لینے آیا اور وہ جا رہا ہے, یہ دیکھو یہ ایک بات پہ میری عمر بھائی بڑے ہنسے. میں نے کہا یار یہاں کوئی دربار نہیں ہے واشنگٹن میں. عمر بھائی پاگل ہو گیا کہنے ایک دفعہ, اور میں ہنس کے پاگل ہو گیا. وہ گورا پوچھ لائن میں لگے ہوئے تھے, وہ بورڈنگ کا کوئی چکر تھا کسی امریکہ کے ایئرپورٹ پہ, تو ان کی ایکسنٹ سمجھ میں نہیں آتی ہے گوروں کے نا, تو مجھ سے پوچھنے لگا ہاؤ آر یو میں ہیں ہاؤ یو ہیں تو پیچھے عمر بھائی کا ہی از فائن جیسے وہ ہمارے کامیڈین بتا رہے تھے کہ وہاں پر جا کے دکان, اب انگلش آتی نہیں, پوچھے ہاؤ مچ, اس نے کہا اتنے ڈالر. کہنے لگا اور یہ والا نہیں مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک ڈیسنٹ سوال پوچھ رہا ہوں. سب سے زیادہ آپ نے انٹرنیشنل سفر کرا ہے, سب سے زیادہ ایئر ہوسٹس کون سی اس کی فلائٹ کی ٹائٹ ہوتی ہیں؟ سوال ہے
یہ کیا بات ہوئی ہے ٹائٹ ہوتی ہے؟ بولو کہ یار کون سی کس میں زیادہ حسن ہے؟ کون؟ صرف ہمارے یہاں کے جو ایئر لائن ہے اس میں ایروسٹریس ہوتی ہیں، پتہ نہیں دائیاں ہوتی ہیں، نہیں ابھی تو اچھی ہو گئی سر، کافی بہتر ہو گئی. پتہ نہیں اس لیے رکھے ہوگے پاکستانی بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں کہ جہاز میں نہ ہو جائے. اچھا مجھے سب سے ابھی میں جاپان گیا ہوں اور وہ لیکن جاپان میں جاپانی ایروسٹریس نہیں ہوتی، وہ چھوٹے قد کی ہوتی ہیں جاپانی. جاپان میں جو بھی کیا بکرا تو نہیں دیکھ لیا تھا؟ جو بھی لمبے قد کی لڑکی نظر آئے سمجھ لو کہ یہ فارنر ہے جاپانی. واہ واہ. یہ اچھا سر میں نے سنا یہ جاپان کی جو پولیس ہے یہ آن ڈیوٹی قورمہ بھی پکا لیتی ہے. قورمہ؟ کیونکہ وہاں کرائم تو ہوتے نہیں ہے نا. یار یہ حقیقت بات بتاؤں، پورا جاپان میں نے گھوما ہوں اور میں نے پولیس نہیں دیکھی. نہیں ہوتا بھائی. صرف ڈاؤن ٹاؤن میں جہاں کلب ولب ہے وہاں کچھ وہاں نہیں، وہاں آپ کلب کا بھی بتائیں، اور وہاں تو آپ کسی کو مجرم کو پکڑنا اسکیچ ہی نہیں بنا سکتے. سب ایک جیسے نہیں، یہ جو انہوں نے کرکٹ ٹیم بھی اسی لیے نہیں ہے نا، ایک آؤٹ ہو گیا ہے کہ دوبارہ ہو دوبارہ آئے گا. نہیں جو آپ نے بتایا کہ وہاں پولیس بیوی کو گھمانے لے جاتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے سالے کے ساتھ واپس آیا ہوں. یہ کی شکل ہوتی ہے. اور دوسری بڑی بات صفائی، لگتا ہے پاکستان 150 سال پیچھے ہم لوگ. یعنی وہاں میں نے 600 میل سفر کیا، بائی روڈ بھی، گاؤں بھی گیا ہوں، شہر بھی گیا ہوں، ایک سگریٹ کا ٹوٹا نہیں. جاپان میں؟ ہاں کیا بات ہے. ایک جگہ ایک ٹوٹا نظر آیا. تو آپ کے ٹوٹے پیتے ہیں کیا؟ مطلب ٹوٹے کیوں ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ ٹوٹے کی ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں میں بتایا سگریٹ کے ٹوٹے کوئی تن کا ایک جگہ ٹوٹا نظر آیا، وہ بھی میں نہیں پھینکا تھا. اللہ کی طبیعت خراب نہیں ہوئی اتنی صفائی دیکھ کے؟ کوئی اتنا کوئی شور نہیں، سکون، ہائی وے پہ بھی، رش میں بھی، سینٹر آف دا سٹی بھی. اور یہ 2 جگہ ہارن سنے میں نے وہاں ٹوٹل، وہ بھی پاکستانیوں نے بجائے وہ ہوں گے. بھی ہماری گاڑی سے ہی بجا تھا. ہماری گاڑی سے چیک کرنے کے لیے بجایا ہوگا بھائی ہے بھی ہے نہیں. وہ گاڑی ماشاءاللہ کیا بات ہے. پاکستانی وہاں بڑے ترقی پہ ہے. جو گاڑیوں کے ہم خواب دیکھ سکتے ہیں وہ عام پاکستانی ادھر چلا رہے ہیں. واہ واہ واہ. ان کو سب کچھ دے دیا کہ یہی دنیا انجوائے کرو. یار لیکن ہماری گاڑی مہنگی بھی تو بہت ہے. مسئلہ یہ ہے نا، اب یہاں پہ لوگ بول رہے کہ پاکستان میں تم 660 cc گاڑی چلا رہے ہو. ابے یہاں پہ 660 cc ہے کتنے کی؟ یہ بھی جاپان میں زیادہ چلاتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے کمرے اور بڑے سٹیز میں، لیکن 5 سال سے پرانا ماڈل نہیں ملے گا جاپان میں. یعنی گاڑیاں تو وہیں بنتی ہیں. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے گاڑیاں بھی وہاں سب سے زیادہ ہیں، لیکن سائیکلیں بھی. ہاں سائیکل چلاتے ہیں، یہاں رات میں چلاتے ہیں. پوری دنیا کو ٹیکنالوجی بنا کے دیے جا رہے ہیں، واہ واہ. خود یوز نہیں کر رہے. اپنے بچے سائیکل چلاتے ہیں. یہ دیکھیں نا. اچھا سلیم بھائی، آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ 40 سے 55 لاکھ کی رینج میں کوئی گاڑی بتائیے، اور یہ بھی بتائیے اتنے پیسے میں کہاں سے کروں؟ اتنے میں گاڑی نہیں ملے گی، پتلی ملے گی. پتلی ملے گی. ان کی تو ویسے ہی کافی پتلی ہے گاڑی. وہ گاڑی پتلی ہو جاتی ہے کثرت استعمال. اچھا آپ بھی ہمارے ماحول میں ڈھل گئے ویسے. وہ شکر ہے ڈھلے لیکن شروع نہیں ہوئے ابھی. اچھا سلیم بھائی کوئی شعر ہو جائے، کیونکہ اختتام کی طرف ہم رواں دواں ہیں، تو کوئی شعر ہو جائے. دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ تینوں کی تعریف کروں گا، اور خاص طور پر احمد کی کہ چینل ان کا ہے، یوز تم کر رہا ہو. سر آپ کو ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے. میں کام کی بات بتاؤں، میں نے یوز کر لیا. لیکن مل بانٹ کی ہوتا ہے سارا کچھ. نصیب سے نصیب جڑتا ہے سر. بات جس کو تم نے یوز کیا ہے وہ بھی میرا ہی بچہ ہے. واہ واہ واہ. پہلا ڈرامہ میں نے سلیم بھائی کے ساتھ کیا تھا، اور سلیم بھائی کا سپورٹ، سکندر سنم صاحب. میری زندگی میں جتنے بھی اسٹارز آئے نا یہ بڑے بڑے، تو اللہ کا شکر ہے. آپ اٹھا لو شروع سے، معین اختر صاحب، عمر شریف صاحب، حنیف راجہ صاحب. آپ ٹی وی کے بھی اٹھا لو، نعمان اعجاز صاحب، محمد رانا صاحب، فیصل قریشی صاحب، بڑے بڑے شبیر جان صاحب، بہروز سزواری صاحب. پھر اسٹیج پہ آ جاؤ تو سکندر سنم صاحب، شکل صدیقی صاحب، رؤف لالا صاحب، سارے سب کی ایک لارڈ ہے. ہاتھ ہے میرے سر. بات یہ ہے کہ تم شروع سے 2 خاص طور پر بچے کیوٹ سے جن پہ میں نے ہاتھ رکھا تھا. ایک تم تھے، تم آئے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور کاشف خان ایک. لیکن یہ حقیقت ہے مجھے جو تجربے ہوئے سینئر سے، تو مجھے پتہ ہے کہ بچے کھلتے نہیں ہیں. تو پھر میں نے ان سارے بچوں، شکیل شاہ، ذاکر مستانہ، پرویز، اور جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں اور کامیڈینس کی لاٹ ہے یہ تھیٹر کی، ان سب پہ میں نے ہاتھ رکھا. آج ماشاء اللہ نام ہے. اللہ کرنے والے سے آسانیاں پیدا کرنے. آمین آمین آمین. جاتے جاتے کوئی قوم کو میسج دے دیں، قوم کو نہیں، میں کوئی شعر و شاعری، کوئی کچھ ہو جائے. تمہیں میسج کر رہا ہوں، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ. یہی کچھ کرنا چاہیے جو تم لوگ کر رہے ہو.
تو ہم پتہ نہیں فٹ ہوتے لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے اب وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا سنجیدہ کام بھی کیا جائے, اور میں انشاءاللہ اپنے چینل کے لیے کروں گا. سلیم آفریدی ڈیجیٹل ہو گیا, ڈیجیٹل یہ سلیم آفریدی ڈیجیٹل یہ میرے چینل کا نام ہے. اور سوشل میڈیا سے بڑی تباہی آئی ہے, انقلاب سارا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آیا ہے نا, پچھلے جب سے ٹچ موبائل آیا گیا. کسی کو کسی کے بعد ٹائم نہیں ہے, میاں بیوی بھی ایک ہی بیڈ پہ ہوتے ہیں, وہ صرف تنخواہ والے دن آپس میں بات کرتے ہیں, ورنہ ایک ہی بیڈ پہ میاں واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, بیوی کروٹ لے کے میسنجر پہ لگی ہوئی ہے, بچہ اپنے کمرے میں ٹک ٹاک پہ چھانٹیاں کر رہا ہے, بیٹی پتہ نہیں کدھر ایمو کھیل رہی ہے. قریب کے رشتے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دور والے ڈیٹوں پہ جا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا نقصان اردو کا ہوا ہے, کیونکہ یہ رومن چل گئی ہے نا, اس سے بڑا مسئلہ. میں نے جان ایلیا کے ایک شعر کی پیروڈی کی تھی, کیونکہ اردو سے دور نہیں ہونا چاہیے, اردو کو اتنا ہی مقدم رکھنا چاہیے ہمیں کہ شارٹ میں, یعنی شارٹ میں چل گئی ہے لینگویج, اور رومن بھی شارٹ میں چل گئی ہے. جان ایلیا کا ایک شعر تھا کہ تم میرا کیا نام کیوں نہیں لیتی, قطع تھا, اس پہ میں نے یہ کہا ہے کہ فیس بک, واٹس ایپ, ایمو, انسٹاگرام, فیس بک, واٹس ایپ, ایمو, انسٹاگرام, بھائی تم ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتی, اور OMG, HRU, LOL, TC, یہ سب کیا ہے, تم پوری بکواس کیوں نہیں لکھتی. تو ہمیں اپنے شہر, اپنے وطن, اپنی لینگویج, اس سے سب سے محبت کرنا چاہیے. یہ سب سسٹم بھی جاری رہے, سوشل میڈیا بھی جاری رہے, لیکن اپنے کلچر, اپنے روایات سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے. انقلاب ضرور آ گیا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بات کرنی چاہیے, ٹائم دینا چاہیے. بچوں کو بھی چاہیے باپ کو ٹائم دے. باپ بیٹے کو بلاتا ہے, ادھر آبے بات سن, ابا ٹائم نہیں ہے, جو کچھ کہنا واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دینا. اب باپ بیٹے کو میسیج کر رہا ہے, ابے الو کے پٹھے, رات تیرے کمرے میں جھانکا, تو اپنے موبائل پہ کیا دیکھ رہا تھا. بیٹا واپس میسیج کرتا, ابا یہ تم کہہ رہے ہو تمہاری موبائل سے تو اٹھایا تھا. تو یہ آبے کا آوا بگڑا ہوا, یہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. واہ 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 واہ, بھائی انقلاب آئے گا, چھوٹا انقلاب 5 روپے, بڑا 10 روپے.